نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم حاضر ہو رہے ہیں کنٹینشن نمبر 1، اعتراض نمبر 1 کو لے کر۔ اور وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کوئی اجماع صحابہ کے درمیان، کوئی کنسنسس صحابہ کے درمیان موجود نہیں تھا اس حوالے سے کہ ایک خلیفہ ہونا چاہیے۔ اب آپ خود بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی بے بنیاد سی بات ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم بہت سے اعتراضات اس حوالے سے، اس ٹائم کے حوالے سے تو کر سکتے ہیں، لیکن شاید یہ اعتراض کرنا کہ اس ٹائم پہ صحابہ کی یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ ایک خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سکسیسر ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ایک لیڈر اپوائنٹ ہونا چاہیے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ثقیفہ بنو سعیدہ کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور یہ جلیل القدر صحابی جمع ہوئے تو وہ کس لیے جمع ہوئے؟ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دیکھیں، آج ہمارے درمیان اگر کسی بھی شخص کی ہماری فیملیز میں وفات ہو جائے، آج جب ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجیکل آپ کہہ لیں کہ ریفریجریشن ٹائپ ٹیکنالوجیز اور یہ سب بھی موجود ہے، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلد از جلد اس کو دفنائیں۔ کیونکہ ایک اسلامی فریضہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کو سپرد خاک کرنا ہے، اس جسد کو سپرد خاک کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ صحابہ جو کہ اس دین کے علمبردار ہیں، وہ صحابہ جو کہ مجھ سے اور آپ سے کئی گنا بہتر اس دین کو سمجھتے ہیں اور ان احکامات کو سمجھتے ہیں، اور جن کے تھرو ہم تک قرآن اور حدیث پہنچی ہے، وہ صحابہ بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بریل کی، ان کے دفن کی، ان کے کفن کی جو رسومات ہیں ان کو اٹینڈ کریں، یہ صحابی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دیتے تھے، لیکن ان کے پاس کچھ ایسا علم تھا، کچھ ایسی سمجھ تھی، کچھ ایسا نالج تھا کہ انہوں نے اس بات پر فوکس کیا کہ نہیں، پہلے ہمیں اپنا ایک لیڈر چننا پڑے گا جو کہ اس دین کی کشتی کو، اس دین کے جہاز کو اس ڈائریکشن کے اوپر لے کر جائے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور چاہتے تھے کہ یہ جائے۔ تو اب یہ آرگیومنٹ نمبر 1 ہے جس سے ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے کہ صحابہ کی اس ٹائم کی جو بھی ڈسکشن تھی، جو کہ ثقیفہ بنو سعیدہ کے اندر ہوئی، وہ بڑا کلیئرلی پہلا پروف ہے اس بات کا کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع تھا کہ ایک خلیفہ کا ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک لیڈر کا اپوائنٹ ہونا جلد از جلد، یہ ایک ضروری چیز ہے۔ اب ڈسکشن اس میں ہو سکتی ہے کہ ہاں ان کے درمیان بحث تھی کہ وہ کون ہوگا، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ بحث بڑی جائز بحث ہے، کیونکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعین کیا اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تعین کیا ہے، کیونکہ ہم کوئی منارکی نہیں ہیں، ہم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ خاندان بائی خاندان چلتی ہے اور ان کا بیٹا بنے گا اور ان کا پھر پوتا بنے، ایسی کوئی چیز ہمارے اندر مسلمان اسلام کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو رائٹ ہے یہ امت کا رائٹ ہے، یہ مسلمانوں کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کا بندہ چنیں، اور اس کے اندر مختلف طریقے سے ریپریزنٹیشن ہو سکتی ہے۔ آج کے زمانے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب لوگ جو ہے نا اپنی اپنی مرضی کا ووٹ دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے نا، ہم نے جو ریپریزنٹیٹیوز چنے ہوئے ہیں وہ ریپریزنٹیٹیوز جو ہے نا آگے جا کر اتفاق کریں کسی ایک لیڈر کے اوپر، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے۔ لیکن یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ مسلمانوں کا ایک لیڈر ہونا ضروری ہے، وہ خلیفہ ہے، اور خلافت اس طریقے سے چلتی ہے، اس کو جو ہے نا وہ بیعت دیتے ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے ہو گیا۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات اور دلیل یہ ہے کہ دیکھیں، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جب وہ زخمی ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ ایک دم سے بہت بیمار ہوئے اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ میں اب اپنے بستر مرگ کے اوپر ہوں، ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہوں، تو انہوں نے، آپ جانتے ہیں کہ 6 جلیل القدر صحابہ جو کہ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کے نام جب ان کو بہت کہا گیا کہ آپ کسی کو نامزد کر دیں، تو انہوں نے، میں یہ تو نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے 6 کے نام بتائے کہ ان 6 میں سے آپ نے چننے ہیں اور یہ آپس میں فیصلہ کریں۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے ایک بہت ہی سخت اور آپ سمجھے بہت ہی عجیب بات کی، اور انہوں نے یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ 6 لوگ اگر 3 دن کے بعد آپس میں جھگڑتے ملے اور اس طرح ہو کہ آپ کا جو ہے نا
4 ایک طرف، اگر ایک طرف ہے اور 5 ایک طرف ہیں، یعنی 5 لوگوں کا اتفاق ہو گیا کسی ایک بندے کے اوپر اور ایک ان کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اس ایک کو سمجھائیں، اس ایک کو بہلائیں پھسلائیں، اس کو بھی کچھ اختیار دے دیں، اس کو کہیں کا گورنر بنا دیں، اس کو ایک الگ ریاست دے دیں، کیونکہ وہ تو عشرہ مبشرہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس صحابی کو جو کہ عشرہ مبشرہ ہے آپ قتل کر دیں۔ اس میں سوچیں ذرا آپ، ٹھیک ہے؟ اور جب انہوں نے یہ کہا تو ایک اور بہت بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کسی صحابی نے انہی میں سے جن کے قتل کی بات پروسپیکٹیولی ہو رہی ہے یا باقی صحابہ میں سے کسی نے کوئی اعتراض کیا؟ کہیں آپ کو کوئی رپورٹ ملتی ہے کہ کہا گیا ہو کہ نہیں بھائی یہ عمر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ غلط کہہ رہے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ 2 باتوں کا ثبوت ہے۔ نمبر 1 کہ مسلمانوں کے لیے ایک خلیفہ کا ہونا لازم ہے، اور صرف ایک ہی خلیفہ ہو سکتا ہے، 2 خلفاء نہیں ہو سکتے ایک وقت کے اندر۔ اور دوسری بات، اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ جو ٹائم ڈیوریشن ہے میکسیمم جس کے اندر یہ فرض کفایہ پورا کرنا ہے وہ 3 دن کا ہے۔ 3 دن کے بعد یہ آپ کے لیے فرض عین بن جاتا ہے اور تمام لوگ گناہگار ہوں گے اگر ایسا نہ ہوا ہو۔ یہ ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، بہت امپورٹنٹ۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اگر 2 ایک طرف ہوں 4 ایک طرف ہوں تو جس طرف 4 ہیں وہ ٹھیک ہیں اور ان باقی 2 کو قتل کر دو۔ پھر انہوں نے کہا اگر 3 ایک طرف ہو جائیں ان 6 میں سے اور 3 دوسری طرف ہو جائیں تو جس ٹیم میں جس سائٹ پہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ ٹھیک ہے جس پہ ان کا اتفاق ہے، اور باقی 3 کو 3 عشرہ مبشرہ صحابہ کو قتل کر دیا جائے۔ اگین اس پہ بہت آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس سے کبھی دلیل اور کیا ہوگی۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو حضرت ابوبکر کو بیعت دینی تھی اس کو انہوں نے ڈیلے کیا، آپ کو یہی بتایا جاتا ہے۔ اور میں اس پہ اختلاف نہیں کروں گا کتنے ٹائم کا ڈیلے تھا، کوئی 6 مہینے کہتا ہے، کوئی چند دن کہتا ہے، جو بھی تھا یس ڈیلے تھا۔ لیکن یہ ڈیلے کیا ثابت کرتا ہے؟ کیا یہ ڈیلے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ خلافت کے خلاف تھے؟ کیا وہ ڈیلے یہ ثابت کرتا ہے کہ جی خلیفہ ہونا ہی نہیں چاہیے، خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا، خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ نظام اور کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ صرف یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کو ایک سیاسی اختلاف تھا، اس کو ہم ایک پولیٹیکل ہیزیٹیشن کہیں گے جو کہ انہوں نے اس ٹائم پہ کیا، لیکن وہ کہیں سے بھی ایک اس فرض کو ڈینائی کرنا، یہ کہنا کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ آپ اس سے بالکل بھی ڈرائیو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یعنی ان کا مقصد یہ بنا تھا کہ شاید ان کے خیال میں یہ چوائس ٹھیک نہیں تھی یا یہ پروسیس ٹھیک نہیں تھا، جو بھی ان کی ناراضگی تھی، لیکن وہ ناراضگی یہ ثابت کہیں سے بھی نہیں کرتی ہے کہ خلافت کا نظام یا خلیفہ کی موجودگی مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ ایک فرض ہے اور اس فرض کو پورا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے جس میں کہ وہ فرماتے ہیں من ماتا ولیس عنقہ بیع مات میتۃ جاہلیہ، من ماتا جو کوئی مر گیا، ولیس عنقہ بیع اور اس کی گردن پر خلیفہ کی بیعت کا طوق نہیں تھا، تو وہ کیسے مرا؟ مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو میں اور آپ اللہ نہ کرے کہ ہم بھی جاہلیت کی موت مریں، اور اس کا حل آج ہمارے پاس ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کا خلیفہ بنا دیں، بلکہ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، یہ ایک بڑا کام ہے، لیکن ہم اس جد و جہد کے اندر رہتے ہوئے، اس جد و جہد کو کرتے ہوئے اگر اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اس گناہ کے اندر نہیں پکڑے گا۔ اس کانٹینٹ کو اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو ضرور شیئر کیجئے، اس پہ کامنٹس کیجئے اور اس کو لائک کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔